بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ بیوی کی شرمگاہ چومنا جائز ہے، بیوی کے پیچھے سے کرنا جائز ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی اور ہم بستری سے متعلق جو معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، شاید آپ کو شروع ویڈیو میں یہ چیزیں اچھی نہ لگی، مگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو تاحیات اس معلومات کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم دو لوگوں سے کچھ پوچھنے اور بتانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ایک ڈاکٹر یا حکیم سے اور دوسرا ٹیچر یا استاد سے۔ اور اس ویڈیو کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں، کبھی کسی عالم یا کسی مفتی سے کوئی بات یا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی یا عالم سے اگر مسئلہ نہ پوچھا اور کسی کو کام کو غلط طریقے سے انجام دے دے تو اس کا برا انجام اس دنیا میں تو بھگتنا ہی پڑے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سزا آخرت میں بھی ضرور ملے گی۔ بیوی سے ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عموماً سوال کیے جاتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب ہر مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے، مگر ہم لوگ شرم کے مارے کسی عالم یا مفتی سے ایسے سوال نہیں پوچھتے۔ اس ویڈیو میں بہت ساری ایسی باتیں جانیں گے جو شادی کے بعد کرنا حرام، ناجائز اور مکروہ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سارے سوال آتے ہوں گے، بیوی سے ہم بستری کس طریقے سے کریں؟ بیوی کے پیچھے مقام سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ کیا ہم کھڑے ہو کر ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے درست جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سمجھ جائیں گے اسلام میں ہم بستری کرنے کے کون سے طریقے حلال ہیں اور کون سے طریقے حرام۔ بعض اوقات ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اور ہم نہ جانے میں بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا اثر ہمارے آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے۔ ایک ایسا سوال پوچھا گیا کہ بیوی کے جسم پر کہیں کوئی میٹھی چیز لگا کر جسم کو چاٹنا کیسا ہے؟ بیوی کے جسم پر کہیں بھی چاکلیٹ یا کریم یا کوئی دوسری چیز لگا کر زبان سے چاٹنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا درست نہیں۔ اگر آپ کو پیار کرنا چاہتے ہیں تو بیوی کے لبس، پیشانی یا گال پر کر سکتے ہیں، مگر پورے جسم کو چاٹنا یہ درست نہیں۔ یہ انسانوں کا کام نہیں بلکہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جانور جب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے جسم کو زبان سے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جسم پر چاکلیٹ یا کریم لگا کر چاٹنا یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں، اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر اپنے نفس یا عضو کو رگڑ کر منی نکال سکتا ہے یا اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شوہر یا بیوی کی شرم گاہ کو استعمال کر کے ہم بستری کر کے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے سے اسلام میں اجازت نہیں، کیونکہ بیوی کے پستانوں پر آپ کے بچے کا حق ہے اور آپ کا حق اس جگہ پر نہیں، اس لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر کے پستانوں والی جگہ کو ناپاک کر دیں گے، جب آپ کا بچہ وہاں سے دودھ پیے گا تو اس پر بہت زیادہ منفی اثر پڑے گا۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا، بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے یا رگڑ کر کے اس کو فارغ کر سکتی ہے، یعنی اس کی منی نکال سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہاتھ سے منی کو نکالنا ناجائز اور مکروہ تنزیہی ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا اپنی بیوی سے کروائے، اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر اپنا عضو تناسل رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے اور ہم بستری کے علاوہ کسی اور طریقے سے مرد یا عورت جنسی خواہش کو پورا کر نہیں سکتے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اس لیے حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہ کریں اور نہ ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقوں کو اپنائیں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کر سکتے ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا شوہر بیوی کو ایسے کرنے پر مجبور کرے تو بیوی کو چاہیے ایسے کام کے لیے بیوی اپنے شوہر کو سختی سے روک دے اور اسے سمجھائے کہ یہ غیر حرام ہے۔ ایسا کرنے سے میاں اور بیوی دونوں گناہگار ہوں۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا کہ بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں وہ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ انتہائی غلط حرکت ہے اور غلط طریقہ ہے اور حرام بھی ہے۔ شرمگاہ ایک گندگی جگہ ہے، وہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے جسم کا گندا پانی باہر نکلتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے۔ اگر وہ گندگی منہ میں چلی جائے تو حرام ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا شوہر اپنی بیوی کے منہ کو چھوڑ کر پورے جسم پر کہیں بھی منی خارج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر بیوی کے جسم پر کہیں بھی منی خارج کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتزنی یا ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے۔ اسلام میں مشتزنی کرنا مکروہ اور تنزیہ ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی جنسی خواہشات ہم بستری کر کے ہی پورا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم کی مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا صحیح ہے یا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنا، اس کے جسم کی مالش کرنا یا چھونا بالکل صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں کے درمیان اور زیادہ محبت بڑھتی ہے۔ اور شوہر کا ہم بستری کرنے کا دل ہے اور بیوی راضی نہیں، تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا، کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس یا اسے تناسل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھیل سکتی ہے یا چوس سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کا بیوی اور بیوی کا شوہر کے جسم پر پورا حق ہوتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے کسی بھی حصے کو جب چاہے چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، صرف اسے تناسل یا نفس کو چھوڑ کر باقی پورے جسم کو چوم بھی سکتی ہے۔ اسے تناسل یا نفس کو منہ میں لینا مکروہ ہے، باقی اس کے علاوہ آپ جسم کے کسی بھی حصے کو چھو سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال پوچھے گئے، کیا شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کے ساتھ ہاتھ سے کھیل سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر جب چاہے اپنی بیوی کے کسی بھی حصے کو چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے اور چوم سکتا ہے، صرف شرمگاہ کو چھوڑ کر۔ یعنی آپ اپنی بیوی کی شرمگاہ کو منہ میں نہیں لے سکتے اور نہ وہاں پر اپنا منہ رکھ سکتے ہیں، باقی آپ اپنی بیوی کے جسم کے کسی بھی حصے کو چوم سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو منہ میں لے کر چاٹ سکتی ہے یا شوہر کے نفس کے کسی بھی حصے کو بیوی اپنے منہ سے چاٹے تو ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں نہیں لے سکتے یا چاٹ نہیں سکتے، یہ بالکل مکروہ ہے اور حرام بھی، اس لیے میاں بیوی دونوں کو اس حرکت سے بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کے اندر اتنی طاقت قوت ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو جتنی بار چاہیں اتنی بار ایک رات میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کی جنسی خواہش کم ہونے لگتی ہے اور مرد کو کمزور ہونے لگتا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہم بستری مرد کی عمر گھٹاتی ہے، اس لیے رات میں ایک بار ہم بستری کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا، کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے، اب شوہر اور بیوی جس حالت میں چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ کو دیکھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شان حیا کو پسند کرتے ہیں، لہذا اگر آپ احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز تو ہے، مگر کمرے میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔
ایک سوال پوچھا گیا، کیا شوہر کے کہنے پر بیوی رات کو مختصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے؟ یعنی پورے کپڑے نہ پہنے صرف شرمگاہ اور بستان کو ڈھانپ کر اپنے شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ مختصر کپڑے پہن کر سونا جائز ہے۔ یعنی بیوی مختصر کپڑے پہن کر یعنی اپنی شرمگاہ اور ڈھانپ کر شوہر کے سامنے آ سکتی ہے اور سو بھی سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کا ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، شوہر اور بیوی کی شرمگاہ ڈھکی ہونی چاہیے، اس کے بعد دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا، کیا بیوی اور ایک دوسرے کو زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ شرمگاہ کے اوپر والے بال ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی شرمگاہ کے بال خود کاٹیں۔ ایک دوسرے کے بالوں کو کاٹنا یہ ادب کے لحاظ سے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر معذور ہے یا بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے زیر ناف بال نہیں کاٹ سکتا، تو ایسے میں حکم ہے کہ اس کی بیوی اس کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ اپنے زیر ناف بال نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں اس کا شوہر اس کے زیر ناف بال کاٹ سکتا ہے، صرف شوق یا کسی مزے کے لیے نہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے اور مکروہ بھی ہے۔